فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لدنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبدیل لکلمۃ اللہ ذالک وہو فوز العظیم۔ صلوات دیتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیہ کریمہ، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ آواز دے رہا ہے، اصل میں کچھ بشارتوں کا تذکرہ ہے کہ جو خواب میں بشارتیں کی گئی ہیں، دکھائی گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بشارت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسے تم خواب سمجھو، بلکہ یہ اللہ کے کلامات ہیں، اور جب اللہ کے کلامات ہیں تو ہر چیز میں تبدیلی ممکن ہے، مگر اللہ کے کلامات میں تبدیلی ممکن نہیں، اور یہی بڑی کامیابی بھی ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے برابر یہ عرض کیا کہ بدل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے، نہ بدلنا یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلمات میں، میری باتوں میں، میرے کہے ہوئے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ دنیا جو بھی کہے گی وہ بدل سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا بدل جانا یہ دنیا کی شان ہے، اور اللہ کے کلمات کا نہ بدلنا یہ اللہ کی شان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا جب کچھ کلام کرتی ہے یا کچھ کہتی ہے یا کچھ بناتی ہے یا کسی کو کوئی منصب عطا کرتی ہے تو بہت سے بہت ماضی اور حال کو دیکھتی ہے، مستقبل پر اس کی نظر نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کوئی عمل کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو وہ ماضی اور حال اور مستقبل کو دیکھ کے ہی بات کرتا ہے۔
اس کا سبب یہ ہے کہ ماضی بھی اسی کی مخلوق ہے اور حال بھی اسی کی مخلوق ہے اور مستقبل بھی اسی کی مخلوق ہے۔ وہ ماضی میں بھی اللہ تھا، خالق تھا، حال میں بھی خالق ہے اور مستقبل میں بھی خالق رہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ اس نے کسے کیا بنایا اور کب بنایا اور کیسے بنایا اور کیوں بنایا۔ اس لیے کہ جب دنیا بناتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس نے خلق کر دی، یہ بنا دی، اب یہ طے ہوگا کہ جسے بنایا ہے وہ کس کام میں لایا جائے اور کہاں کے اوپر اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بناتا ہے تو مقصد کو سامنے رکھ کے بناتا ہے، اور جب مقصد سامنے رکھ کے بناتا ہے تو خلقت میں ہی مقصد کو پنہا کرتا ہے۔ اس لیے کہ آدم کو اگر بنایا تو بنانے سے پہلے خلافت کا اعلان کر دیا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے بنا لیا تب سوچا کہ اسے کیا کریں تو ہم نے اسے خلیفہ بنا دیا۔ نہیں، خلافت خلقت میں ہی عطا کرتی، خلقت میں عطا کر کے بتایا کہ اب جب آدم کی خلقت ہو رہی ہے اور مٹی کو خمیر کیا جا رہا ہے، روح ڈالی جا رہی ہے، ملائکہ سجدے کے لیے آمادہ ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ یہ پہلے سے طے ہے کہ یہ بننے والا اللہ کا خلیفہ ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ اسے میں نے زمین کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے مقصد خلقت کا اعلان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی بغیر منصب کے رہے۔ تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب آدم کے مسئلے میں ایک لمحہ بغیر منصب کے اللہ نے برداشت نہیں کیا تو ختمی مرتبت کے 40 سال بغیر نبوت کے کیسے برداشت کریں؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ تو اب اللہ نے جسے جو بنایا وہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ آدم کو اللہ نے صفت اللہ بنایا تو بس بنایا اور ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ نوح کو اللہ نے سفینہ عطا کیا اور نجی اللہ کہا تو ہمیشہ کے لیے کہا۔ اب نجات اگر ملے گی تو نوح کے سفینے میں آنے سے ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اب نجات کو سفینے سے وابستہ کر دیا جائے، اور نوح سے اعلان کرا دیا کہ آج جو سفینے میں آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ دیکھیں، نجات پا جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے کوئی خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نوح کے سفینے میں سب آ گئے، جنہیں جنہیں نوح نے چاہا وہ سفینے میں آ گئے اور وہ نجات بھی پا گئے۔ دیکھیں، نجات بھی پا گئے۔ بیٹا تھا جو سفینے میں نہیں آیا، اور جب بیٹا سفینے میں نہیں آیا تو نوح نے آواز دی کہ آج نجات سفینے میں آ جانے سے ہے، سفینے کے باہر رہنے سے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا، اور وہ پہاڑ کی طرف چلا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ ہمیں بچا لے گا، یہ پہاڑ ہے، یہ بلند ہے، لہٰذا یہ ہمیں بچا لے گا۔ لیکن جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تو پہاڑ بھی ڈوب گیا اور یہ بھی ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سفینے کو چھوڑ کے کسی کو پہاڑ سمجھ کے اس پر پناہ لی تو وہ پہاڑ کی بھی ہلاکت کا سبب بنا اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ آئیے آئیے ادھر آ جائیے، تھوڑا اندر آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔
ایک اور باواز بلند صلوات تو اب نجات کو سفینے سے وابستہ کر دیا گیا. دیکھیے سفینے سے وابستہ کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات اگر چاہیے ہے تو سفینے میں آنا پڑے گا. دیکھیے سفینے میں آنا پڑے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس سفینے کو سفینہ نجات کہا گیا. دیکھیے اس سفینے کو سفینہ نجات کہا گیا. اب غور طلب یہ ہے بالکل تمہید کے طور پر، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، لہٰذا میں آپ کے سامنے تمہیدی طور کے اوپر کچھ باتیں عرض کر دوں. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سفینے میں جتنے آ گئے سب نجات پا گئے. لیکن جو بھی سفینے میں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آنے والا نماز پڑھنے لگا، ہر آنے والا تسبیح پڑھنے لگا، ہر سفینے میں آنے والا روزے سے تھا، ہر سفینے میں آنے والا تلاوت کر رہا تھا، یا ہر سفینے میں آنے والا نوح کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت کر رہا تھا. بلکہ جب سفینے میں آ گئے تو یہ سفینہ 21 دن چلا ہے. جب 21 دن چلا ہے، جو کم سے کم روایت ہے 21 دن کی، تو 21 دن یہ سفینہ چلا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جتنے آئے تھے یہ نبی تو تھے نہیں، پیغمبر تو تھے نہیں، اختیار تو رکھتے نہیں تھے، یہ بھی تو انسان ہی تھے. جب انسان تھے تو کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی جھاگ جھاگ کے پانی کو دیکھ رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی عبادت بھی کر رہا ہے. لیکن نجات سب کو مل گئی. جب سب کو مل گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سو رہا تھا وہ سوتے سوتے نجات پا گیا، جو پانی کو دیکھ رہا تھا وہ پانی کو دیکھتے دیکھتے نجات پا گیا، جو عبادت کر رہا تھا وہ عبادت کرتے کرتے نجات پا گیا. ایسا کیوں ہوا؟ کہ ایسا اس لیے ہوا کہ نجات کسی عمل سے وابستہ نہیں کی گئی تھی، بلکہ نجات کو سفینے سے وابستہ کیا گیا تھا. اگر نجات چاہیے ہے تو سفینے میں آ جاؤ تو نجات ملے گی، سفینے میں بیٹھ جاؤ تو نجات ملے گی. باہر رہ کے چاہے جیسا عمل کرو نجات ملنے والی نہیں ہے. یہ نوح کا سفینہ تھا تو اس نے تو سب کو نجات دلا دی. رسول نے اہل بیت کی طرف دیکھا، یہ اہل بیت مثال ہے نوح کے سفینے کی. اب اہل بیت بھی سفینہ نجات ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ جیسے وہاں جو سو رہا تھا وہ سوتے سوتے نجات پا گیا، جو جاگ رہا تھا وہ جاگتے جاگتے نجات پا گیا، جو عبادت کر رہا تھا وہ عبادت کرتے کرتے نجات پا گیا. اب نبی نے نجات کو اہل بیت سے وابستہ کر دیا، اور یہ سفینہ مجلس حسین کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا. ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے محمد والے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نجات اسے نہیں ملی کہ جو سفینے کا مخالف ہو گیا. دیکھیے سفینے کا مخالف ہو گیا. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ نوح کا بیٹا تھا، سفینے کا مخالف تھا، مخالفت کی، مگر سفینے کے باہر رہ کے مخالفت کی. نہیں غور کر رہا ہوں؟ نہیں میری بات شاید آپ حضرات کے اذہان عالی تک نہیں پہنچی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفت تو کی نوح کے بیٹے نے، مگر سفینے کے باہر رہ کے کی. سفینہ نہیں سمجھ میں آیا تو سفینے میں آیا ہی نہیں. تو اب اہل بیت کی اعضاء کے جتنے بھی مخالف ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مخالفت کرنا ہے تو عزاداروں سے دور رہ کے مخالفت کرو، عزاداروں کے مجمع میں آ کے نہ عزاداری کی مخالفت کرو. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اب آپ ذرا سا متوجہ ہو جائیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں. جناب ختمی مرتبت نے ایک حدیث سنائی جو آپ کو سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں مل جائے. ہوا کچھ ایسا کہ 2 نمبر کے لوگ
توریت لے کے رسول اللہ کے سامنے آئے اور توریت کو کھول کے پڑھنے لگے. دیکھیے پڑھنے لگے, پوری توجہ سنیے گا, پڑھنے لگے. اور جب پڑھنے لگے تو رسول کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے, اور اس کے بعد فرمایا خاموش ہو جا. یہ خاموش ہو گئے کہ ہم تو آسمانی صحیفہ پڑھ رہے ہیں. رسول نے غیظ کے عالم میں فرمایا کہ قرآن کو چھوڑ کے کوئی کتاب پڑھتا ہے؟ نہیں غور کیا. قرآن کو چھوڑ کے کتاب پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے بتایا کہ جب قرآن آ گیا تو قرآن کے مقابلے میں آسمانی صحیفہ بھی میں پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی. جب قرآن صامت کے مقابلے میں اللہ کا کلام نہیں آ سکتا تو قرآن ناطق کے مقابلے میں ایرا غیرہ کیسے آ جائے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. میں خاص سب مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد آواز بلند صلوات بھیجیے محمد. اب انہی نے کہا یہ تو توریت ہے, یہ تو توریت ہے, یہ تو آسمانی کتاب ہے, یہ تو اللہ کی کلام ہے, اور جناب موسیٰ لے کے آئے تھے. اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, ایک صلوات پڑھیں محمد والے من. آئیے ایک اور صلوات بھیجیں محمد. تو اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم توریت سنا رہے ہو میں, اور تم پڑھ کے توریت دیکھ کے پڑھ کے یہ ہمیں بتا رہے ہو کہ توریت بھی تم جانتے ہو. تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا ہی وہ جانشین ہے, وہ بھائی ہے جس نے کائنات میں آتے ہی خالی توریت نہیں بلکہ تمام صحیفوں کی تلاوت کی اور ساتھ میں قرآن کی بھی تلاوت کی. اب تم ہمارے سامنے توریت سنا رہے ہو, موسیٰ کا حوالہ دے رہے ہو, اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی نازل ہو جائیں اور تم ہمیں چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگو تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے, تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ موسیٰ بھی اگر ہمیں پا جائیں تو موسیٰ بھی ہماری پیروی کریں. دیکھیے ہماری پیروی کریں, لہذا ہمارے سامنے بیٹھ کے تم ہماری پیروی کی بات کرو, ادھر ادھر کی پیروی کی بات نہ کرو. دیکھیے ادھر ادھر کی پیروی کی بات نہ کرو. اب یہ حدیث ہمارے سامنے آئی کہ ہمیں چھوڑ کے, نہیں غور کر رہے, ہمیں چھوڑ کے اگر موسیٰ کے بھی ساتھ ہو جاؤ تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. ہمیں چھوڑ کے اگر موسیٰ کے ساتھ ہو جاؤ جب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو چھوڑا کیسے جائے گا؟ دیکھیے چھوڑا کیسے جائے گا, پوری توجہ سنیے گا, چھوڑا کیسے جائے گا؟ اس لیے کہ نبی کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی کرنا تو پہلے تو یہ معلوم ہو کہ چھوڑنا کسے کہتے ہیں. تو نبی کی بات نہ سننا یہ چھوڑنا نہیں. چھوڑ کے, مجھے چھوڑ کے مسجد میں نبی بیٹھے ہیں, یہ گھر چلے گئے, یہ چھوڑنا نہیں. بات منا بھائی وہ ہو کہ جس کا انکار نہ ہو سکے.
لہذا قرآن سے پوچھا جائے کہ نبی کو چھوڑنا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پوچھا پروردگار تو ہی بتا دے، تیرے نبی نے کہا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، چاہے وہ موسیٰ کے قدموں ہی سے کیوں نہ لپٹ جائے۔ اب بتا دے مجھے کہ کون ہے کہ جو چھوڑ رہا ہے؟ تو قرآن پڑھو تو سمجھ میں آ جائے، قرآن پڑھو تو سمجھ میں آ جائے۔ نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھا، تفسیروں نے لکھا کہ نوح کے بیٹے نے نبی کو چھوڑ دیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کو چھوڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہاڑ پر چڑھ جائے۔ یہ پہاڑ پر چڑھ جائے۔ اب جو پہاڑ پر چڑھتا ہوا نظر آئے سمجھ لیے نبی کو چھوڑ گیا تو گمراہ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ اب آپ نے غور فرمایا تو جو چھوڑ کے پہاڑ پر چلا جائے وہی گمراہ ہے۔ دیکھیے گمراہ ہے، آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ دیکھیے قرآن سے دلیل ہے، خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہی تو ہم سے کہا جاتا ہے، خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، ہم مسلمان ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر ایک گفتگو ہوئی اور ایک صاحب کی میں نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ وہ بہت ترقی کر چکے ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے کام کیے ہیں اور مولا نے انہیں نوازا ہے۔ یہ کیسے خدا کی قسم بدقسمت ہیں وہ افراد کہ جو آل محمد کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ہر شے کو آل محمد کے طفیل لینا چاہتے ہیں، اور یہ بات ہے کہ وہاں جائیں اور وہاں جائیں اور وہاں جائیں تو ہمیں یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ آج میں عزاداروں پر بھونکنے والے ہر کتے سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا مجمع آل محمد کو چھوڑ کے کسی سے کچھ لینے کا قائل نہیں، اور اگر میں نے یہ بات صحیح کہی ہے تو آپ میرے سپورٹ میں سب مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری، یہ نعرہ حیدری بتا رہا ہے، نعرہ حیدری بتا رہا ہے کہ ہمیں علی کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر علی سے نہ ملے تو ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہاں تو جو مانگتے ہیں وہ مولا علی سے مانگتے ہیں۔ ایک کلپ چل رہی ہے، ہمیں جب چاہیے کچھ ہوتا ہے یا پریشان ہوتے ہیں، ناد علی، تو انہی نے بھی نادے بنا لی۔ آپ غور کریں، انہی نے بھی بنا لی، مگر وہاں معاملہ ہے نادے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجلسوں میں کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے۔ ارے یہ بیداری دیکھو جو ہمارے جوانوں میں نظر آ رہی ہے۔ ابھی ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں لیکن یہ سمجھ گئے۔ آپ نے غور کیا، ہمارے جوان ایسے ہی ہوتے ہیں
جو نہ کہو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تمہارے بڈھوں کی طرح نہیں ہے کہ نبی نے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے تو نہ دے، غور کر رہے ہیں، نہ دے، اور کہہ رہے ہیں نہ دے علی کے مقابلے میں یہ بھی ہے، انہیں بھی، ان کے لیے بھی کہا، ان کے لیے بھی کہا، ان کے لیے بھی کہا۔ اچھا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جھگڑا پسند نہیں کرتا ہوں، میں جھگڑالو ہوں نہیں۔ جو آپ نے کہا میں نے مان لیا۔ اور نے کہا صاحب ان کو ہی پکارا، ان کو ہی پکارا۔ ہاں ہاں پکارا، خوب پکارا، چیخ چیخ کے نبی نے پکارا۔ نہیں غور کر رہے، چیخ چیخ کے نبی نے پکارا۔ ارے علی کو تو صرف خیبر میں پکارا، آپ کو تو ہر جنگ میں پکارا، مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ آئے نہیں۔ دیکھیے آپ آئے نہیں، بار بار نبی پکارتے تھے، ایک ایک کا نام لے لے کے پکارا، مگر نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو ہماری بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے پکارنے پر نہیں آتے، تو ہمارے پکارنے پر کیا آئیں گے؟ اب کل زندہ تھے تب تو آئے نہیں، اب مر کے کیا آئیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں یہ ایک عجیب و غریب مصیبت ہے کہ ان کا صاحب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، انہیں بھی پکار لیا جائے۔ سب کو چھیڑو ہمیں نہ چھیڑو، سب کو چھیڑو ہمیں نہ چھیڑو، نہیں بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں عزاداری، انہوں نے کہا صاحب یہ عزادار ہیں اور یہ عزادار ہیں، یہ تو ثواب کے لیے مجلسوں میں آتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، تم خود آ جاؤ اور آ کے اس شخص کا ہاتھ اٹھا کے ہمیں بتاؤ کہ یہ شخص ثواب کے لیے آیا۔ کوئی ہے مجمع میں کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم مجلس میں جائیں گے تو ثواب ملے گا؟ آج صبح کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ثواب تو ثواب میاں، ہم جنت کی بھی لالچ میں نہیں آتے، جنت کی لالچ میں بھی نہیں آتے۔ ہم تجارت نہیں کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ہم جنت کی لالچ میں مجلسوں میں نہیں آتے، ہم جنت کی لالچ میں ماتم نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ اگر مادر حسین مجلس کے تبرک میں ہی جنت بانٹنے لگے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہاں پر کہا ارے صاحب وہ جنت کیسے لے جائیں گی؟ اچھا آپ روک لیں گے، آپ روک لیں گے؟ ارے آپ گناہگار ہیں، گناہگار جنت پہ کیسے چلا جائے گا؟ گناہگار جنت پہ کیسے چلا جائے گا؟ ہاں صحیح کہا آپ نے، گناہگار جہنم جائے گا، جنت نہیں جائے گا۔ گناہگار جہنم جائے گا، جنت نہیں جائے گا، اس لیے کہ جہنم کو اللہ نے گناہگاروں کے لیے خلق کیا ہے، عزاداروں کے لیے نہیں خلق۔ اب کیسے چلا جائے گا؟ یہ بھی سامنے کی بات ہے، لوہا موم نہیں ہو سکتا، مگر داؤد کے سامنے آ جائے، پانی میں راستہ نہیں بن سکتا، مگر موسیٰ اگر عصا پٹک دیں، آگ جلانا چھوڑ نہیں سکتی، لیکن اگر ابراہیم چلے جائیں، ستارہ زمین پر نہیں اتر سکتا، مگر اگر علی کا دروازہ ہو،
آسمان سے لوہا نازل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر علی کو ضرورت ہو مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ سارے مردے سن لیں، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، مگر اگر علی کی ٹھوکر پڑ جائے ویسے ہی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، مگر اگر سیدہ چاہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اب یہ کہ یہ عزاداری ہمارا مقصد حیات عزائے سرکار سید الشہداء، ہم حسین کی عزا کے لیے خلق کیے گئے، اور ہم ہی ہیں جو عزائے حسین کرتے ہیں، کہ ہم ہی ہیں۔ اور لوگ اس پر جو اعتراض کر رہے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو، یہ کیسے پڑھ دیا، وہ کیسے پڑھ دیا، یہاں پر یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو ایک بات ہاتھ جوڑ کے یہی کہوں گا کہ عزاداروں سے دور ہٹ کے مخالفت کیجئے، عزاداروں کے لباس میں آ کے درمیان میں بیٹھ کے نہ مخالفت کیجئے، اس لیے کہ یہ ہمارا مجمع ہے، ہم نے ہمیشہ حسین سے محبت کی، ہم نے حسین سے محبت کی ہے۔ عزاداری کیا ہے ہر مخالف سن لے، اور یہ خالی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس سارے مجمع کی طرف سے ہر مخالف عزا کو میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ عزاداری خود اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ آپ کی اتنی مخالفت کے باوجود نام حسین پر اتنا بڑا مجمع آ جانا، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دوسری بات، فرش ہم نے بچھایا، آنسو ہم نے بہائے، ذاکر ہمارا ہے، مجمع ہمارا ہے، واہ واہ ہماری ہے، گریہ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، مگر جب سینے پر ہم اپنے ہاتھ مارتے ہیں تو پانچوں انگلیاں ان کے چہرے پر نظر آتی ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے بھئی؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پوری توجہ سنیے گا۔ اب یہ کہ صاحب ہم معجزے کے قائل نہیں ہیں، یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں عزاداری یا جتنے بیٹھے ہیں فردن فردن سب معجزہ ہے۔ دیکھیں بالکل الگ ہٹ کے بات عرض کر رہا ہوں، ہم سب معجزہ ہیں، اور جس نے معجزہ نہ دیکھا ہو وہ ہمیں دیکھ لے۔ دیکھیں اب اس سے بڑھ کے چیلنج نہیں ہو سکتا، خالی آہا سے کام نہیں چلے گا، نعرہ بھی لگانا پڑے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں، انکا صاحب یا علی کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دونوں، بے اذان دیتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب ہاتھ اٹھتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر اٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کیوں اٹھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ بلال نے ایسے ہی اذان دی، تو علی کے معاملے میں دونوں ہاتھ نہیں اٹھیں گے؟ نہیں غور کر رہے ہیں۔ اما غدیر کے میدان میں جب علی کی بات آئی تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز دی، من کنت مولا۔ تو بلال کی سیرت پر چلو گے، نبی کی سیرت پر نہیں چلو گے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب معجزہ۔ ابھی 1 منٹ میں ثابت، میں زیادہ بات کو الجھاتا نہیں ہوں، تو 4 کی طرح گفتگو ہوتی ہے، بس ابھی لیتے جائیے۔ جتنے بھی معجزے سے انکار کرنے والے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں معجزہ کوئی چیز نہیں ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر معجزہ دیکھنا ہے تو کسی بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو دیکھ لیں محرم میں نام حسین پہ جو پہنے. اب کالا لباس تو لوگوں نے اپنا ڈریس بھی بنا لیا ہے. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عزاداروں کی بات کر رہا ہوں. جتنے شیعہ ہیں سب اپنے آپ میں معجزہ ہیں. سب معجزے کو بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم سر سے پیر تک معجزہ ہیں. ہم سر سے پیر تک معجزہ ہیں. ہم اس معجزے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ سورج پلٹ آیا. ہم وہ معجزہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ ستارہ دہلیز پہ اتر آیا. ہم یہ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ مردہ زندہ ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. معجز نما کے صدقے میں خدا نے ہمیں بھی معجزہ بنا دیا، اور سر سے پیر تک معجزہ. سر سے پیر تک معجزہ. دلیل یہ ہے کہ جب آگ پر چلتے ہیں تو جلتے نہیں ہیں، کما لگاتے ہیں تو مرتے نہیں. اے صلوات بھائی محمد والے. ہمارا سر بھی معجزہ ہے اور ہمارے پیر میں بھی معجزہ ہے. ہم نہیں جلتے، ہم نہیں مرتے، لیکن ہمارے نہ جلنے سے لوگ جلنے لگتے ہیں اور نہ مرنے سے لوگ مرنے لگتے ہیں. یہ معجزے کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ایک صلوات وہ ہے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. غور کر رہے ہیں کون ایسا ہے جو اپنا خون بہائے؟ خون بہائے کیا، چھری دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. یہ کیا جانے کہ جان دینا کسے کہتے ہیں. یہ سب ہمارے قوم کو خداوند عالم نے عطا کیا. اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم حسین کے در سے وابستہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں. یہی دعویٰ ہے ہمارا کہ جب تک جئیں نام حسین لیتے رہیں، اور جب مرے تو آخری وقت میں بھی حسین ہی کا نام ہے. آج محرم کی 5ویں تاریخ. آج کی تاریخ کی اہمیت یہ ہے کہ فرات پر آج ہی کی تاریخ میں پہرے بٹھا دیے گئے. آج کے بعد خیام حسینی میں ایک قطرہ آب نہیں پہنچا. جو پانی آ گیا تھا وہ آج دن بھر چلا، 6 کو چلا. 7 کی صبح وہ صبح تھی کہ جب پانی ختم ہو گیا تھا. بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. حسین کا گھرانہ پیاسا تھا. روئیے. میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ محرم کے 5 دن تمام ہو گئے، اب تک ہم حسین پر رو نہ سکے، گریہ نہ کر سکے. آپ غور کریں کہ حسین کربلا کی سرزمین پر ہیں. آج 5 محرم ہے. آپ کو یہ فکر ہے کہ کل 6 ہے، جلوس میں جانا ہے، مجلسوں میں شرکت کرنا ہے، لیکن حسین دیکھ رہے ہیں کہ پانی اب نہیں آئے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ساتھ ہیں. اب پانی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ بچے پیاسے رہ جائیں. حقیقتاً تو پیاس کا آغاز 5ویں محرم سے شروع ہو گیا. 5ویں محرم سے آغاز ہو گیا.
7ویں تاریخ تو وہ تاریخ ہے کہ جس دن بڑے بھی پیاسے تھے اور بچے بھی پیاسے تھے۔ روز عاشور حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے، حسین نے جنازوں پر جنازے اٹھائے، لاشیں اٹھاتے رہے، اور عالم یہ تھا کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دی۔ اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ دھیرے دھیرے عصر کا وقت قریب آنے لگا، حسین ابن علی کی بھی شہادت ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 5ویں محرم ہے، اور یہاں اس عزاخانے میں کربلا کے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کبھی اون و محمد کا ذکر، کبھی طفلان جناب مسلم کا تذکرہ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اصحاب کا بھی بیان ہوتا ہے، اور ہم اسی طرح روتے ہیں جیسے حسین کے گھرانے پر روتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ظہر کا وقت قریب ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور نماز ہو جائے۔ نمازیوں نے صفیں بنا لی۔ حسین نے سعید و زہیر کو حکم دیا کہ آ کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سعید و زہیر سامنے کھڑے ہو گئے۔ آقا حسین نے نماز شروع کی۔ ادھر تیر پر تیر آ رہے ہیں۔ سعید و زہیر کبھی سینے پر روکتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر روکتے ہیں، تیر روکے جا رہے ہیں، اور حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کو تمام کیا۔ ایک طرف سعید گرے، ایک طرف زہیر گرے۔ حسین نے آگے بڑھ کے دونوں کے لاشوں کو اٹھایا، سروں کو اپنے زانوں پر رکھا۔ کبھی سعید کے چہرے کو دیکھا، کبھی زہیر کے چہرے کو دیکھا، کبھی سعید کو دیکھا، کبھی زہیر کو دیکھا، پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد سعید و زہیر نے پوچھا آقا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ حسین نے فرمایا میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی۔ کہ پھر اجازت دیجئے کہ روحیں گلشن جنت کو پرواز کر جائیں۔ اجازت ملی۔ حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں کے لاشوں کو اٹھا کے ایک گوشے میں رکھا۔ تیر برستے رہے، تلواریں چمکتی رہیں، امام حسین کے ساتھی شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ آقا حسین بھی شہید ہو گئے۔ بچوں میں بچیاں بھی تو ہیں، بچیاں بھی تو ہیں، بچیوں کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک حسین کی بچی ہے، جب باپ شہید ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ بڑا بھائی ہے جو بیمار ہے، کون سنبھالے؟ لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو کسی نے آ کے تماچا مار دیا، کسی نے آ کے گوشوارے کو چھین لیا، کسی نے سر سے ردا کو اتار لیا۔ بچی ظلم کا شکار ہے، چاروں طرف ظالم ہی ظالم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ نے روایت سنی ہے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی، اور جب غشی سے افاقہ ہوا تو اس عالم میں کہ جناب زینب نے شانہ ہلایا، اور جب شانہ ہلایا تو بچی نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں مجھے چادر دے دیجئے، اس لیے کہ ظالم میری چادر لے کے چلے گئے۔ بس جیسے ہی کہا زینب نے کلیجے سے لگا لیا اور فرمایا میری بچی تمہارے پھوپھی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے۔ گریہ ہونے لگا، آپ رونے لگے۔ ایک بچی کے مصائب بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال آقا حسین اس دنیا سے گزر گئے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ کم سن بچی ہے،
اس نے یہ دیکھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو کوئی تماچا لگا رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے۔ سامنے رقیہ نظر آئی۔ جب رقیہ نظر آئی تو سکینہ کا دل بھر آیا، اور اس کے بعد سکینہ نے غور سے رقیہ کو دیکھا، اور رقیہ نے آگے بڑھ کے گلے لگا لیا، اے بی بی، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو تمہارے بابا نے گوشوارے پہنائے، تمہارے بابا نے مجھے سینے سے لگایا۔ عزیزوں، گریہ کرتی رہی بچیاں۔ یہ قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک یہ قافلہ کوفے کے دروازے تک پہنچا۔ پھر کوفے کے دروازے پر اس قافلے کو روک دیا گیا۔ قافلہ رک گیا۔ کسی نے پوچھا قیدیوں کو کیوں روکا گیا ہے؟ جواب آیا کہ کوفے کے بازار کو سجایا جا رہا ہے، کوفے کا بازار سج جائے تو قیدیوں کو لے کے بازار کے بیچ سے گزارا جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ قیدیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہاں رقیہ تیزی سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کہ ایک مرتبہ جا کے کوفے کے دروازے کو دیکھا کہ دروازے پر ایک سر لٹک رہا ہے۔ غور سے رقیہ نے دیکھا۔ اب جب غور سے دیکھا تو ایسا محسوس کیا کہ وہ سر رقیہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب غور کیا تو خاک اور خون میں بھرا ہوا سر پہچان لیا۔ تڑپ کے آواز دی، بابا آپ یہاں موجود ہیں۔ بس یہ کہہ کے رقیہ دوڑی، جناب سکینہ کے پاس آئی، آگے کہتی ہیں بی بی میرے پاس آؤ۔ سکینہ آگے بڑھی، کہا بی بی تم مجھے میری یتیمی کا پرسہ دو، میں تمہیں تمہاری یتیمی کا پرسہ دوں۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا بی بی رقیہ یہ ایک دم سے پرسہ کیسے یاد آ گیا، ایسا کیسے ہوا کہ یتیمی یاد آ گئی؟ کہا بی بی تمہارا بابا بھی مارا گیا، میرا بابا بھی مارا گیا۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا، اس وقت پرسہ کیسے سمجھ میں آیا؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا بھی سامنے ہیں، تمہارے بابا بھی سامنے ہیں۔ کہا میرے بابا کا سر تو نیزے پر ہے، تمہارا بابا کہاں ہے؟ رقیہ نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، آؤ بی بی میرے ساتھ چلو، وہ دیکھو کوفے کے دروازے کے اوپر میرے بابا کا سر نظر آ رہا ہے، اور وہ نیزے پر حسین کا سر نظر آ رہا ہے۔ اے بی بی ہم بھی یتیم ہو گئے اور تم بھی یتیم ہو گئی۔ حسین آواز